وہ کہتا پاگل ہو گیا یہ رشوت کا 50,000 روپیہ کام کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا. تھوڑی سی ملاوٹ اس کے اندر اگر کر لی جائے اسے ہم کہتے تھے دیکھیے 4 گنے 8 گنے 100 گنا ہو جاتا ہے. ایسا ساری عمر گھس گھس کرتا رہے گا اس دیانتداری کے بدلے میں. روٹی نہیں ملے گی اس دور میں. بتیرا سمجھایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا نہیں سمجھ؟ نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا. نفع ان کے معیار کے مطابق معیار ان کا ہے نا. نفع یہ ہے کہ ہر ناجائز طریقے سے جو حاصل ہو وہ نفع منافع. یہ حاصل نہیں کرتے ہو نقصان. یہ تو چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تھا. یہ جو پیشکش تھی اس قسم کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رشوت تھوڑی سی ملاوٹ و آمیزش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ تبلیغ چھوڑ دیجیے. اتنی بڑی آفر وہ دے رہے تھے. خود اپنے چچا نے یہ بات ابو طالب نے یہ کہی تھی کہ یہ کچھ کریں، اور پھر تھریٹ تھا کہ یہ نہ کرو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے یہاں. تو خود انہوں نے کہا تھا یہ کہ بیٹا بڑے طاقتور اور سخت تیز قسم کے یہ دشمن ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹا بڑے سخت قسم کے دشمن ہیں، بات تھوڑی سی ہے. اور پھر اتنا بڑا لالچ بھی تو ساتھ ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ فکرہ حضور کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو یہاں کی صرف بادشاہ دیکھے، اگر ایک میرے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی یہ رکھ دیں تو میں اپنے اس دعوے سے باز نہیں آ سکتا. یہ حق کی آواز ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، میں بک نہیں سکتا. تو اتنی بڑی قیمت جو مل رہی ہو اور پھر بھی وہ نہ بیچے تو انہوں نے تو کہنا ہی تھا نا کہ پاگل ہو گیا ہے. اصل میں جنون اور عقل کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت مصرع ہے. خلق پس دیوانہ ہو، دنیا دیوانے کے پیچھے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی لکڑی مار رہا ہے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی خلق پس دیوانہ ہو دیوانہ بکارے. اور وہ اپنے کام میں مگن چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. خلق پس دیوانہ ہو دیوانہ بکارے. یہ دیوان کی در حقیقت کوئی دماغی خرابی نہیں ہوتی. یہ وہ دیوانہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار. وہ ان سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. عقل اور دیوانگی کے معیار مختلف ہوتے ہیں، نفع اور نقصان کے معیار مختلف اور اوزان مختلف ہوتے ہیں، اس کے ترازو مختلف ہوتے ہیں. یہاں تو اس کاروبار میں جتنا نقصان ہوتا ہے ان کے معیار کے مطابق اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوسرے معیار کے مطابق. ہاں تو خدا کا احسان یہ ہے کہ تو ان کے معیار کے مطابق مجنون پاگل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کاہن بھی نہیں ہے. ہم یقولون شاعر پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں شاعر ہے. عربوں کے ہاں کوئی اور لٹریچر نہیں تھا. نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی کتاب ہی نہیں تھی. عجیب صورت تھی. اور زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی کوئی زبان خواہ وہ آج زندہ ہے یا مردہ ہو چکی ہے، عربی زبان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی بغیر لٹریچر کے، بغیر کسی تحریری دستاویز کے. یہ زبان یہ کس طرح سے قائم تھی اور آگے بڑھ رہی تھی؟ شاعروں کے سر کے. اور شاعروں کے متعلق ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یہ وہیں کا خیال ہے ایرانیوں کا. اس کو وہ الہام سمجھتے تھے. سروش الہامی فرشتے کو کہتے ہیں یہ ایران والے. تو یہ کیفیت اب بھی ہمارے ہاں اس کو وجدان کہتے ہیں، انٹیویژن کہتے ہیں. غیب سے خیالات آتے ہیں
وہ کہتے تھے کہ یہ بھی جو یہ کہتا ہے یہ شخص معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خیالات میرے نہیں ہیں، مجھے تو غیب سے آتے ہیں، وہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی شاعری، یہ شاعری ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں میرے خیالات کا دخل ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں وہ اور کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سمجھ میں تو آ سکتی تھی بات، وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ شاعری ہے، انٹیوشن ہے، وجدان ہے، نزائے سروش ہے، ہم جو قولو نا شاعرن، اور اگلی بات ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ شاعر جو ہے اس کی بات کو سیریسلی لینا کیا، وہ تو شاعری ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب تک یہی کہتے ہیں کہ وہ شاعری کر رہا ہے، یعنی جو چیز ناممکن العمل ہو، وہیں توہمات میں ہو، خیالات میں ہو، مضامین آفرینی ہو، اس کے متعلق ہوتا ہے شاعری ہے، یعنی سیریسلی نہیں لیتا آدمی اس کو۔ وہ بھی یہ کہتے تھے شاعروں کی عظمت اتنی تھی کہ ایک شاعر ایک مصرع یا ایک فقرہ ایک شعر کہہ دیتا تھا، قبیلے کا قبیلہ تباہ ہو جاتا تھا، 100 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ ان کی پرستش بھی کرتے تھے، شاعروں کو سمجھتے تھے کہ ان کو غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ کچھ بھی تھی، اس کے باوجود شاعری کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، جذباتی چیز ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قالوا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، زمانے کی گردشیں اس کی شاعری کو خود مٹا دیں گے۔ شاعری میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو بقا ہو، وہ جذباتی چیز ہوتی ہے۔ آپ بھی غور کیجئے، عربوں کے ہاں تو خیر شاعری اور ہی قسم کی تھی، آپ کے ہاں گزشتہ 200 سال 100 سال کے عرصے کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، وہ شاعری آپ کے ہاں جو ہے، یعنی وہ آپ کے ہاں سارا ملک کتابوں سے بھر جائے اگر وہ شاعری کہیں مدون ہو جائے آپ کے ہاں، اتنی شاعری، اور پھر شاعری تو زوال کے زمانے میں اور زیادہ پنکتی ہے، عملی کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بخال ہندوش بخشم سمر کندو بخارا رہا، بیٹھا ہوا شاعر روٹی کا محتاج ہے، اور کیا یہ رہا ہے کہ میں تو اس کے ایک سیاہ خال کے اوپر سمرقند اور بخارا کو نثار کر کے رکھ دوں جناب، اللہ اکبر، اپنے رہنے کوٹھا نہیں ہے گا، شیر پاڑ کے کہنا دیدا جاتا اللہ تیرا بھلا کرے گا، تو بخال ہندوش بخشم سمرقندو بخارا رہا۔ انہوں نے کہا اس کی باتوں کے اوپر تم جاتے ہو، کیا بات، نہ تربص بہ ریب المنون، زمانے کی گردشیں خود مٹا دیں گی، تو وری کیوں کر رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جواب ملتا ہے قل تربصوا، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، اور میں اپنی جگہ انتظار کرتا ہوں۔ یہ چیز میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ شاعری کی انتظار نہیں ہے۔ مختلف مقامات پہ یہ چیز آئی ہے قرآن کریم میں، ان سے جب کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ جب جھگڑتے تھے، کسی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، مخالفت جاری رکھتے تھے، تو آخر میں یہ کہا جاتا تھا ان سے کہ دیکھو بھائی جھگڑنے کی بات کچھ نہیں، ایک پروگرام میں پیش کر رہا ہوں، اس کے برعکس دوسرا پروگرام تم پیش کر رہے ہو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پروگرام کا نتیجہ جو ہے وہ خیر و برکت کا نتیجہ ہے، خوشگواریاں خوشحالیوں کا نتیجہ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ باطل ہے، ہمارا پروگرام ہے اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہے خوش بختیوں کا نتیجہ۔ کہنے لگے کہ دو متضاد پروگرام ہیں، دو متضاد دعوی ہیں ہمارے، فیصلہ کیسے ہو؟ سمجھانے کی کوشش کی، تم سمجھتے نہیں ہو، تو اب کیا طریقہ ہے؟ طریقہ کیا بات؟ عزیزان من، یہ ہے دین، واز نہیں ہے،
قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے پرکھنے کا کہ دونوں میں سے کس کا دعویٰ سچا ہے کہ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، میں دخل نہیں دوں گا، مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو، تم دخل نہ دو۔ پھر فسوف تعلمون، سوف ان قریب بات ظاہر ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کس کا دعویٰ سچا تھا کس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ دیکھ لے گی دنیا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، دنیا دیکھے گی کہ انجام کار کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے۔ اور میں یہ اس لیے اس دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قانون قدرت، قانون فطرت، خدا کا قانون یہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ میں اس لیے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم ظلم پہ مبنی ہو، تمہاری کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ لیکن میں اب باتوں سے نہیں، واز سے نہیں، دلائل سے نہیں، وہ تم سنتے نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پہ عمل کرو، مجھے میرے پروگرام پہ عمل کرنے دو۔ یہ بات ظاہر ہو، صاف ہو جائے گی انجام کار کہ کس کا پروگرام سچ پر مبنی ہے۔ یہ ہے طریقہ، یعنی یہ جو طریق ہے عزیزان من کہ نتائج سے پرکھا جائے کہ کوئی پروگرام کیسا ہے، یہ بھی ہمارے اس دور میں بہت بڑا ایک سیاسی دعویٰ ہے جو کیا جاتا تھا، پریگمیٹک ٹیسٹ اس کو کہتے تھے، کہ زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، پٹ اٹ انٹو ٹیسٹ، اور اس کے بعد دیکھ لو تک نتیجہ کیا ہے۔ یہ 1400 سال پیشتر یہ ہے، تو یہ تو اس دنیا میں کوئی نتیجہ دکھانا تھا نا، فسوف تعلمون، ابھی تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی جگہ کام کرو، مجھے کرنے دو، قیامت میں جا کے دیکھ لیں گے کون جنت میں جاتا ہے کون جنت میں جاتا ہے، کون جیتا ہے تیری ظلم کے ساتھ ہونے تک، یہی نظر آ جائے گا تمہیں۔ اور میں کیا بات ہے، چیلنج دیتے ہیں، اور وہیں یہ کہ میں کس بنا پر یہ تحدی سے اور تعلی سے یہ کہتا ہوں کہ تم نہیں کامیاب ہو سکتے، اس لیے کہ تم ظلم پہ مبنی ہو، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ چلو یہ تھا طریقہ عزیزان من، یہ واعظ و نصیحت اور بحث و مباحثہ کی بات نہیں، یہ مناظروں کی بات نہیں، یہ تو کر کے دکھانے کی بات تھی۔ اسلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے سب چلا جا رہا ہے، صاحب بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، سیمینار مقرر ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ انی عامل کوئی نہیں کہتا کہ ہم عملاً اس دین کی افضلیت اور فوقیت ثابت کر کے دکھائیں گے، اور وہ یہی نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے قریش کہ اگر کسی جگہ بھی اس کا یہ پروگرام عملاً نافذ ہو گیا، قائم ہو گیا یہ نظام، تو اس کے اثرات انسانیت ساز دنیا کی منفعت کے لیے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ وہاں تک محدود نہیں رہیں گے جہاں تک یہ نظام قائم ہوگا، دور دور تک اس کا اثر ہوگا۔ یہاں کا بھی غریب اور غلام مظلوم جب دیکھے گا کہ وہاں کا غریب میرا بھائی جو وہاں گیا تھا وہ تاجدار بن رہا ہے، کون یہاں آرام سے بیٹھ جائے گا؟ ان میں سے انقلاب برپا کر دیں گے، ورنہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قریش اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا کہ حضور کی ہجرت کے بعد بھی وہ حضور مدینے چلے گئے، اس زمانے کا 300 سال کا مسافت عزیزان من آج بھی کچھ آسان نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے ان کو فکر اب کیا تھی کہ جی وہ اس لیے تھی ان کو مناقشت قریش کو کہ حضور ان کے معبودوں کو گالیاں دیا کر دیتے، تو آپ چلے گئے تھا وہ گالیاں دینے والے، اب کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ 300 سال نہیں، وہاں جا کے 7 سال تک ایک دوسرے کے بعد مسلسل جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہیں۔